أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين۔ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے فرزندان کی ولایت ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے ساتھ متمسک رہنے سے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ آج میں ایک قدریہ فرقے کا مناظرہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ قدریہ فرقہ یہ ایک اسلامی فرقہ ہے، اپنے آپ کو یہ اسلامی ہی کہتے ہیں اس فرقے کے لوگ، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اللہ سے تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بندہ جو بھی افعال کرتا ہے وہ خود ہی کرتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اور انسان کے پاس ہی تمام اختیار اللہ نے دے دیا ہے، اور وہ اپنے ارادے اور اختیار سے خود اپنا مقدر لکھتا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ان کو قدریہ فرقہ کہا جاتا ہے، قدریہ۔ تو یہ ایک گمراہ فرقہ ہے، یعنی جو خدا کی حکومت کا، اس کی ملکیت کا، اس کی بادشاہت کا بالکل انکار کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے سارے اختیارات بندے کو ہی دے دیے ہیں، اور انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی اپنی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، چاہے اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، کوئی اس کا مقدر نہیں ہے، کوئی چیز اس کے لیے مقدر نہیں کی گئی۔ تو یہ ایک گمراہ فرقہ ہے جس کو کہ کوئی بھی اس کو ٹھیک تسلیم نہیں کرتا، کوئی بھی مسلمان ان کو درست نہیں سمجھتا، ان کے اس نظریے کو۔ تو ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام، جنہوں نے کہ بہت سے علمی مناظرے کیے، تو ان کا ایک دفعہ مناظرہ ہوا ایک قدری فرقے کے مناظر سے، جو کہ اپنے فرقے کا بہت بڑا مناظر تھا، اور وہ ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان کی زندگی کے آخری ایام میں ایک قدریہ فرقے کا مناظر عبد الملک بن مروان کے دربار میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میرے ساتھ کون مناظرہ کرے گا، کہ میرے پاس ایسے دلائل ہیں، میں اس طرح سے بات کر سکتا ہوں کہ سب کو عاجز کر دوں گا۔ تو اس وقت عبد الملک نے اپنی حکومت میں اعلان کروایا، سب اسلامی علماء اکٹھے ہوئے اور اس قدریہ فرقے کے مناظر سے مناظرہ کیا، لیکن وہ ہرگز بھی اس کو شکست نہ دے سکے۔ تو پھر اس وقت عبد الملک نے امام باقر علیہ السلام کو بلایا کہ آپ آئیں اور دمشق تشریف لائیں اور آ کے اس کو جواب دیں۔ مدینہ سے امام باقر علیہ السلام چلے مناظرے کے لیے، یعنی یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ آل محمد علیہ السلام حقیقی علم کو پہنچانے کے لیے کس قدر کوششیں کرتے تھے، کس قدر تکالیف اٹھاتے تھے، اور امام اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا، جن کی عمر اس وقت 3 یا 4 برس تھی۔ تو اس طرح سے وہاں سے نکلے اور دمشق پہنچے۔ تو جب اس شخص نے، مناظر نے کہا کہ کون ہے جو مجھ سے مناظرہ کرے گا، تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا فرزند تم سے مناظرہ کرے گا۔ تو اس نے تعجب سے کہا کہ یہ 3 یا 4 برس کا بچہ یہ میرے سے مناظرہ کرے گا؟ تو امام نے فرمایا یہ بھی تم پہ بھاری ہے، تم مناظرہ کر کے دیکھو۔ تو پھر اس وقت جب اس نے اس بات کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے، تو اس نے یہ کہا کہ امام علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف وہ متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بچہ جو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے وہ پوچھے۔ چونکہ قدریوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ ہی سب کچھ ہے، خدا بندوں کے معاملات میں کوئی دخل نہیں دیتا، نہ کچھ کر سکتا ہے، یعنی خدا کے حکم اور قضاء و قدر اور ارادے کو بندوں کے کسی امر میں دخل نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہل کی خواہش پر فرمایا کہ تم سورہ حمد پڑھو۔
اس نے پڑھنا شروع کیا جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں صرف تیری ہی، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے اس بات کا جواب دو کہ جب تمہارے عقیدہ کے مطابق تمہارے کسی معاملے میں خدا کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے تو پھر اس سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ یہ سن کر وہ حیرت میں آ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ بالآخر اس نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اور مجلس مناظرہ برخاست ہو گئی اور عبد الملک بے حد خوش ہوا۔ یہ مناظرہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تفسیر برہان میں بھی موجود ہے اور اصول کافی میں بھی موجود ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔